آپ سب میڈیا کے بھائیوں کا بہت شکریہ جو آپ یہاں پر آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ وارم ویلکم کیا ہے. اور آج یہ میری پہلی پریس کانفرنس ہے ایز اسپوکس پرسن آف دا عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا. میرے ساتھ میرے معزز کمیٹی ممبرز حامد طوفان صاحب موجود ہیں, ایڈوکیٹ ثنا گلزار صاحبہ موجود ہیں, اور ایڈوکیٹ طارق افغان صاحب موجود ہیں. یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ جو حکومت نے بجٹ پیش کیا ہے اس کے حوالے سے ہے. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج کل جو کرنٹ پولیٹیکل سینیریوز ہیں خیبر پختونخوا میں, تو وہ ایک مذاق بن کر رہ گئے. یہاں پر جو بجٹ پیش کیا گیا ہے, سب سے پہلے تو میرا یہ خیال ہے اور ہماری پارٹی کا یہ خیال ہے کہ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو کبھی بھی پروونشنل گورنمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ سے پہلے بجٹ پیش نہیں کیا. بلکہ اگر آپ ریسنٹ ہسٹری میں جائیں, اور میرا خیال ہے دنیا میں جو بھی ممالک ہیں جن کے ڈیموکریسی فارم آف گورنمنٹ ہے جو ہماری طرح کی ڈیموکریسی ہے, تو وہاں پر بھی کبھی یہ چیز نہیں دیکھی ہوگی کہ پروونشنل گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ سے پہلے اپنا بجٹ پیش کرے. ان کی نان سیریسنس کا اندازہ تو میرا خیال ہے کہ اس دن اسپیکر صاحب نے فلور کے اوپر کہا ہے کہ ان کے جتنے بھی ایم پی ایز ہیں اور منسٹرز ہیں وہ جو ٹائم دیا جاتا ہے اس کے 2 گھنٹے اور 3 گھنٹے لیٹ آتے ہیں. تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ کتنے سیریس ہیں اور کتنے سیریس نہیں ہیں. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف آ جاتے ہیں. جی, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے بجٹ کا 2% ایلوکیٹ کیا ہے. آپ جتنی بھی ڈیولپنگ کنٹریز دیکھ لیں تو وہ میرا خیال ہے تقریباً منیمم 4% سے تو وہ شروع کرتے ہیں. اور ایجوکیشن ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو آنے والی نسل کا اور آنے والی جنریشن کا وہ ایک طرح کا مستقبل طے کرتی ہے. جن ممالک کی ایجوکیشن میں بجٹ ایجوکیشن سب سے زیادہ ہے وہ 3 ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں. یونیورسٹیز کا حال دیکھ لیں, ہمارے یہاں پر 34 ٹوٹل یونیورسٹیز ہیں جس میں وائس چانسلر 24 کے ابھی تک پینڈنگ ہے, مطلب کہ انہوں نے اپوائنٹ ہی نہیں کیا. تو یہ گورنمنٹ کا ایک بہت نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز ایجوکیشن. پھر آپ دیکھیں کہ کوہاٹ بورڈ کا کوئی چیئرمین ہی نہیں ہے, انہوں نے ابھی تک کوئی چیئرمین ہی نہیں لگایا ہوا. ان کا جو ڈائریکٹر ہے وہ ایڈیشنل چارج ہے ان کے پاس اور وہ اس کو رن کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک خبر ہے جو گردش کر رہی ہے کہ جتنے بھی وائس چانسلرز ہیں جن کی یہ اسکروٹنی کر رہے ہیں ان کے مطابق, تو وہ ان سے کرپٹ پریکٹسز جو ہے اس کا وہ اظہار کر رہے ہیں لوگ بائی اینڈ لارج, اور وہ ویڈیوز میڈیا پہ بھی وائرل ہیں, لوگ بھی آپ لوگوں کو بتاتے ہوں گے اور اچھی طرح ہمیں بتاتے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھ لیں جی 18th امینڈمنٹ ایک عوام کو تحفہ ہے اور عوام کی خدمت ہے جو عوامی نیشنل پارٹی کی گورنمنٹ میں ہم نے حاصل کی. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر اس کے بعد جو حکومت قابض رہی ہے آج تک انہوں نے کوئی سیریسنس نہیں دکھائی. سب سے پہلے تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ پروویشنل صوبائی ہائر ایجوکیشن کمیشن بناتے, اس کے تحت سارے فیصلے کرتے, لیکن ان کو تقریباً 12 سال ہو گئے ہیں تو ان میں تو کوئی سیریسنس ہے ہی نہیں کہ ہم اس کو کیسے امپلیمنٹ کریں گے, کیسے اس کو بنائیں گے, اس کو اسٹرکچر کس طرح فارم ہوگا, اس پہ آج تک بحث ہی نہیں ہوئی. ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن دیکھ لیں, یہ میں جو آپ کو فگرز دے رہا ہوں یہ ملینس میں 303,582 ملین جو انہوں نے ہے کرنٹ رکھا ہے, جس میں سے ڈیولپمنٹل 23282 ملینس ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ دن پر دن ایجوکیشن فیلڈ میں اتنے زیادہ ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں کہ اس کے لیے ڈیولپمنٹ بجٹ کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ ہائر ایجوکیشن آرکائیو اینڈ لائبریری کا جو کرنٹ ہے بجٹ میں یہ 8 ملینس میں 31153 رکھا ہے, جس میں ڈیولپمنٹل جو ہے وہ 467. پھر آ جاتے ہیں جی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا تو کوئی پرسنل حال ہی نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیسز پہ کیسز ہوتے جا رہے ہیں, ہمارے سامنے آتے جا رہے ہیں, اور ایسی دل دلانے والی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی چیزوں سے بچائے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے انہوں نے اسٹرکچر جو ہے وہ 3 قسم کا ایٹ اے ٹائم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, اینڈ وی ڈونٹ نو کہ یہ کس طرح چلایا جائے گا.
ایک MTI سسٹم ہے جو آپ سب کو پتہ ہے، 10 MTIs بنائی گئی ہیں، پھر کانٹریکٹ پہ لوگوں کو رکھا گیا ہے، اور اس کے علاوہ گورنمنٹ سرونٹس بھی ہیں. اگر یہ کو یہ ٹھیک لگتا ہے کہ یہ ٹھیک جا رہے ہیں ان تینوں اسٹرکچر کو ساتھ لیتے ہوئے، تو پھر آپ مورٹیلٹی اور موبیڈیٹی ریٹ دیکھیں، وہ تو دن بدن انکریز ہوتا جا رہا ہے. آیا ہیلتھ کی سروسز سے سارے سیٹسفائڈ ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کا ایک آنسر ہے کہ بگ نو آنسر ہے اس کا. پھر ڈاکٹرز ہیں جو اپنی پروموشن کا انتظار کر رہے ہیں 2-3 سالوں سے، ان کو بھی نہیں پتہ کہ وہ کدھر جائے گی، ان کی پروموشن ود ہیلڈ ہے. اس میں جو سب سے میجر ایشو یہ آ رہا ہے کہ جتنے بھی سینئر ڈاکٹرز ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں. ایک میجر برین ڈرین کی طرف یہ ملک جا رہے ہیں اور یہ صوبہ جا رہے ہیں. اس کی طرف تو فور ایکشن لینا چاہیے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. ریسنٹلی ایک سرکولر آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو الیکٹیو سرجری امپلانٹس ہیں تو وہ ویٹنگ لسٹ میں ڈالے جائیں گے. دیکھیں جی، اس کا تو یہ ہے کہ جو الیکٹیو سرجریز ہوتی ہے اس پہ بعض وقت اس طرح ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ پیشنٹس بھی آتے ہیں جن کو فوراً امپلانٹس کی ضرورت ہوتی ہے. جو ہمیں معلومات وصول ہوئی ہیں، یہ فارمیسسٹ کو کروڑوں روپے اون کرتے ہیں. اس کی وجہ سے فارمیسسٹ نے امپلانٹس ان کو دینا بند کر دی ہیں. جب تک ان کی بات بھی ٹھیک ہے، جب تک ان کی کلیئرنس نہیں ہوگی جو بیک لاگ چل رہا ہے فائنینشیل، تب تک وہ کیسے امپلانٹس نئے کو دے سکتے ہیں. پھر ایک بہت ایسا واقعہ ہے جو میرے خیال سے پچھلے کافی دنوں سے گردش بھی کر رہا ہے میڈیا پر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی. وہ ہے جی ایک 30 مئی کا انسیڈنٹ ہے، میئر راشد ہسپتال میں ہوا تھا کہ ریسکیو 1122 کے اہلکار میں ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. پھر اس کے بعد کوئی ڈاکٹر، کوئی نرسنگ اسٹاف، کوئی مینجمنٹ کا اسٹاف، کوئی بھی پوچھنے والا نہیں تھا. تو یہ حالات تو ہم نے خبر پختونخوا کے کبھی بھی نہیں دیکھے. اب ایک PSF کا ایک نوجوان لڑکا موسیٰ خان، اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کی ماں نے بھی اس کے لیے سوچا ہوگا کہ میرا بیٹا بڑا ہوگا، اچھے کالج اسکول کے بعد، یونیورسٹیز کے بعد وہ اس کے بعد کمائی کا ایک ذریعہ بنے گا. اس کی ہر ماں باپ کا جو خواہشات ہوتے ہیں اپنے بچے کے لیے. اس دن ہمارے صدر صاحب کی انتخاب پروویژنل پریزیڈنٹ ہے وہ، اور جنرل سیکرٹری صاحب گئے ہیں ان کے گھر. اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں، وہ جو اس کا چھوٹا بھائی آ کے ان کو جس طرح ملتا ہے، ان کو گلے لگتا ہے، وہ بیچارہ مطلب رو رو کے چھوٹے بھائی کے برے حال ہو گئے، کیونکہ ایک چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی طرف ہی دیکھتا ہے جب بھی اس میں کوئی مشکل وقت آتا ہے. اور انفارچونیٹلی اس کا بھائی اب اس دنیا میں نہیں ہے. یہ ہم صرف اس لیے بات نہیں کر رہے کہ وہ ایک PSF کا نمائندہ تھا، ہم اس لیے بات کر رہے ہیں کہ وہ اس قوم کا ایک نوجوان ہے تھا، اللہ اس کو بخشے. ہم آپ دیکھیں کہ پہلے تو اس کی انویسٹیگیشن یہ ہونی چاہیے کہ اسکول میں یونیورسٹی میں ہوا کیا، پھر اس کے بعد what led to that accident، پھر اس کے بعد ہاسپٹل نے کیا کیا اس کے ساتھ. اسپیکر صاحب کا ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے کہا کہ فوراً سسپینڈ کیا جائے، لیکن سسپینشن صرف حل نہیں ہے، اس کو کیسے کردار تک پہنچانا چاہیے کہ کل کو آئندہ ایسا کوئی واقعہ ہو نہ. پھر آ جاتے ہیں جی ایک بہت بڑا اسکیم جو خیبر پختونخوا کی ہسٹری کا آئی تھنک ون آف دا بگیسٹ اسکیم ہے، وچ از کالڈ بلین ٹری. وہ اسکیم اس لیے ہے کہ اگر آپ انٹرنیشنل ریسرچز دیکھیں اور جن کو کلائمیٹ چینج کو عبور حاصل ہے اس ٹاپک کے اوپر، وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر 1,00,000 درخت لگائے جاتے ہیں تو وہاں پر 1 ڈگری سینٹی گریڈ کا فال آتا ہے، مطلب ٹیمپریچر 1 ڈگری سینٹی گریڈ کم ہوتا ہے. تو آیا جہاں پر انہوں نے ان کے مطابق جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پلانٹیشن کی ہے، اس میں ان لوکیشنز میں یہ فرق آیا ہے ٹیمپریچر کا کہ نہیں. نمبر 1. نمبر 2، جب بھی اس کے آڈٹ کی بات آتی ہے تو سو کالڈ آگ لگ جاتی ہے ان جنگلات میں. تو اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے اور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. وہ اس لیے کہ اس گورنمنٹ نے بجٹ میں 122 ارب روپے بلین ٹری سونامی پلس کے نام سے ایک پروجیکٹ دوبارہ انٹروڈیوس کرایا ہے، جو کہ خیبر پختونخوا کے بجٹ پر ایک بہت بڑا داغ ہے. یہاں پر انہوں نے لگائے ہیں لاچی کی طرف. آپ کو پتہ ہے کہ لاچی ٹریز جو ہیں وہ آلموسٹ کافی ممالک ڈیولپڈ کنٹریز میں بینڈ ہے. کیوں؟ اٹ لیڈس ٹو واٹر کرائسس، کیونکہ وہ زمین سے زیادہ پانی کھینچتے ہیں اپنی درخت جتنے بھی وہاں پہ ٹریز لگے ہوئے ہیں. آپ کو میں ایک وہ کرنا چاہتا ہوں، خدا خیر کرے
آنے والا جو دور ہے جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے بھی ہیں اور جو ریسرچرز کے مطابق اس ریجن میں اگلی جنگ جو ہونے جائے گی، مارک مائی ورڈز، اٹ ول بی آن واٹر. وہ پانی کے اوپر، پینے کے صاف پانی کے اوپر جنگ ہونی جائے گی. تو اس کے بچاؤ کے لیے ہم نے کیا کیا ہے یا کیا کریں گے، اس کے حوالے سے تو خیبر پختونخوا گورنمنٹ بالکل سو رہی ہے کہ ہم اس پرابلم کو کیسے ایڈریس کریں گے کہ پینے کے صاف پانی کی قلت آنے والی ہے. اور وہ بھی زیادہ دور نہیں ہے، میں آپ کو 20 سال بعد کی بات نہیں کر رہا ہوں، 10 سال بعد کی بات نہیں کر رہا ہوں، آنے والے 4-5 ایئرس میں یہ آپ سب دیکھ لیں گے. اور یہ میری بات آپ برائے مہربانی اور ریکارڈ رکھ لیں، یہ واٹر کرائسس ایک بہت بڑا ایشو بنے گا. پھر ملٹری سے ملتا جلتا ایک اور اسکیم پروجیکٹ BRT کے نام سے. ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ لوگوں کو فیسلٹیز مل رہی ہوں گی، لیکن ہم نے تو لانگ ٹرم سوچنا ہے. ہر گورنمنٹ، ہر اسٹیٹ لانگ ٹرم پالیسیز کی طرف جاتے ہیں. دیر آر ٹو کائنڈ آف پالیسیز، ون از شارٹ ٹرم اینڈ ادر ون از لانگ ٹرم پالیسی. اب یہ BRT پروجیکٹ جو ہے یہ لانگ ٹرم وائبل ہے نہیں ہے. اس کے جو ٹکٹ ریٹس ہیں وہ انکریز ہونے جا رہے ہیں، اور جو انہوں نے قرضہ لیا ہوا ہے اس کی مارکیٹ میں، یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا 27 ارب روپے سے. ناؤ اٹ ہیز کراسڈ 100 بلین روپیز. تو یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ جب اس پر انکوائری ہوتی ہے اور کیس عدالت پر جاتا ہے تو پروویژنل گورنمنٹ خود ہی اسٹے آرڈر لے لیتی ہے. وہ اسٹے آرڈر اس بنا پر لیتی ہے کہ یہ پروجیکٹ چونکہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا تو اس پر انکوائری نہیں ہو سکتی. یہ پروجیکٹ آپ کو یاد ہو، یہ میں یاد دہانی کے لیے بات کر رہا ہوں کہ جب یہ پروجیکٹ لانچ ہوا تھا تب انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم 6 months میں یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کر لیں گے. تو 10 سال تو وہ گزر گئے اور یہ 11واں سال تو یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کا نام نہیں لے رہا. اس پر بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ آئے یہ پروجیکٹ کیوں نہیں کمپلیٹ کیا جا رہا. اس میں پارکنگ پلازاز ہیں، سائیکل لینز ہیں اور کافی چیزیں ہیں، وہ یہ لوگ کیوں نہیں کمپلیٹ کر رہے. آئے یہ کیوں چھوڑتے رہیں گے اور جاتا رہے گا اور یہ ایڈیشنل جو ہے نا فائنینشلی سک ان کرتا رہے گا یہ پروجیکٹ.